بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک بار پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز تراویح سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرْطِ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح بھلائی کے لیے جلدی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ کل ہم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر گارا بنایا، پھر اس میں بدبودار گارا ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنا کے اس کو سکھانے رکھ دیا۔ وہ اتنا سوکھ گیا کہ اس کے اندر سے ہوا گزر رہی تھی، اور اندر مطلب اس کی اندر سے ہوا گزر جاتی تھی، اور جب اس مجسمے کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر موجود جو مٹی کے ذرات ہوتے تھے وہ اندر ہی اندر بجنے لگتے تھے۔ یہ حضرت آدم کی تخلیق ہے، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ صلصال من حمأ مسنون، کے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جب آپ مجسمہ بناتے ہیں تو اندر کوئی نہ کچھ ذرات اس کی مٹی کے رہ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے گلک خریدا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اس کو ایسے کر کے بجاتے ہیں تو مٹی کے ذرات اندر بج رہے ہوتے ہیں۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو اس کے اندر بھی ایسے ذرات تھے کہ جس وقت ہوا گزرتی تھی تو وہ بجنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور یہی من حمأ مسنون کا معنی ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان جب گارا اس کا رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے تو اس میں مٹی، پانی، ہوا، بدبو ساری چیزیں آنے لگی تھیں، اور اسی چیز کو دیکھ کر شیطان نے اس کی گرد چکر لگایا حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے گرد، اور جس وقت وہ یہ چکر لگا رہا تھا اور چکر لگاتے لگاتے اس نے یہ ہوا کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس میں سے آواز آنا شروع ہوئی۔ تو جب آواز آنا شروع ہوئی تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے کیسی کھوکھلی مخلوق بنائی ہے، یہ کھوکھلی ہے۔ اور شیطان نے اسی وقت جو ہے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے کھوکھلے پن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طینت میں غصہ رکھا ہے، اور ایسا غصہ رکھا ہے کہ اس پہ جد قابو یہ پا نہیں سکتا۔ اور اسی وقت شیطان نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اسی چیز کو انسان کی کمزوری بنا کے انسان کو اسی پر سزا مسلط کر کے اس کو ذلیل کروں گا۔ اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت بم دھماکے ہوتے، اللہ معاف کرے، اللہ اس سے محفوظ رکھے، وہ ایک دم اس چیز کو بھاڑتے نہیں ہیں، ایک دم اس چیز کو حادثہ رونما نہیں کرتے، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، کس انداز میں ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، تب جا کے وہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو شیطان نے انسان پر مسلط جو کیا گیا وہ ایسے نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی تخلیق میں ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اسی کمزوری کو میں نے پکڑنا ہے۔ اور اس آیت کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے لیے جس طرح دعا کرتا ہے خیر کی، ایسے ہی بد دعا بھی کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں ہوتا ہے، انسان غصے اور غضب میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کہتا ہے کسی دوسرے کے لیے کہ اللہ اس پر لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ جب وہ کسی دوسرے کے لیے یا اپنے لیے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ جیسے خیر کی دعا قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے حق میں یہ بھی قبول کر لیتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اس کی کئی ہوئی بددعا قبول کر لے تو وہ انسان ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ لگا کہ انسان غصے کی حالت میں کبھی کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ اور یہ آیت کریمہ کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اپنے لیے بددعا بھی کرنے لگتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جیسے میں خیر کی دعا قبول کرتا ہوں اگر میں چاہوں تو ایسے ہی بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور جلد بازی انسان کے اندر کیا ہے کہ وہ صبر نہیں کرتا، تحمل نہیں کرتا، اسی کو لے کر غصے اور غضب کو لے کر کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا منہ کالا ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ بچوں کو اکثر ہم یہ کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے، بیڑا جو ہے تیرا غرق ہو جائے، ملحوظ قسم کا پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہم بچوں کو کہتے ہیں ان کی شرارتوں پر،
یہ ساری کلمات بددعائی کلمات ہیں. اگر آپ نہ چاہ کے بھی اگر یہ ادا کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نے یہ قبول کر لیے، تو آپ بتائیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جلد باز ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے فیصلہ جلدی مانگنے کی جو حسرت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، وہ اس کے سانچے میں ڈھل کر اپنے لیے فیصلہ کرے، اور وہ یہ دیکھے دوسرے کو کس لفظوں کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے. اب جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان جو ہے وہ غصہ ہے، غضبناک ہونا ہے. جو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح وہ اپنے حق میں دعا قبول، اس کے حق میں کی جانے والی خیر کی دعا قبول ہے، تو بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور یہاں بد دعا انسان اسی صورت میں نکالتا ہے کہ جب اس پر غصہ غالب آ جاتا ہے، اور جس وقت غصہ غالب آ جاتا ہے تو سوچ بچار، جو تمیز ہوتی ہے اچھے برے کی، جو تمیز ہوتی ہے صحیح غلط کی، جو تمیز ہوتی ہے انسان کے اندر بد اخلاقی کی، اچھے اخلاق کی، وہ انسان کھو بیٹھتا ہے. اور انسان چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جس وقت اس پر غصہ غالب آ جائے تو وہ تباہی لے کر آتا ہے. اس وقت اس کے زبان پر تباہی جاری ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غصہ شیطان کی صفت ہے. جس وقت تم یہ دیکھو کہ تمہاری آنکھیں لال ہو جائیں اور گردن کی رگیں پھول جائیں، اس وقت تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور لیٹے ہو اور پھر بھی آرام نہ آئے تو جگہ بدل دو. اللہ کے نبی فرماتے کہ جس وقت غصہ تمہارے پر غالب آنا شروع ہو، تمہیں چاہیے کہ اس وقت تم وضو کرنے لگ جاؤ. یہ اس کا توڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس پر غالب آتا ہے. انسان کی کمزوری ہی غصہ ہے، انسان کی کمزوری ہی غضبناک ہونا ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس کو لے کر شیطان انسان کے لیے تباہی کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے. دنیاوی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اخروی نقصان بھی انسان اپنا کر بیٹھتا ہے. کس کی وجہ سے؟ صرف غصے کرنے کی وجہ سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ایسی لاپرواہیاں ہیں، کتنی ایسے معاملات ہیں جو محض غصے ہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. اگر ان چیزوں سے غصہ نکال دیا جاتا تو وہ سارے کے سارے معاملات ہمارے خراب نہ ہوتے. غصہ آنے کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے. زیادہ تر ہمارے یہاں طلاق کا ریشو جو ہوتا ہے وہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے طلاق، غصہ آیا، لڑائی جھگڑا ہوا، شوہر نے طلاق دے دی، اس کے بعد پھر فتوے لینے آ گئے، حضرت وہ میں غصے میں تھا اور میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. ہمارے استاد صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ان کا تھا آئے تھے حضرت بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد کچھ راہ نکالنے کی صورت پوچھنے آئے، اور جب کنڈیشن پوچھی، حالات پوچھے، تو کوئی صورت نہیں نکلتی تھی. 3 طلاق دے چکے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے غصے کی حالت میں دی ہے. تو آپ نے کہا کہ طلاق بیوی کو غصے ہی میں دی جاتی ہے، کوئی مسکراتے ہوئے تو دیتا نہیں ہے، ہنس کے تو دیتا نہیں کہ تجھے طلاق ہے، غصے ہی میں دیتا ہے. تو غصے میں دی ہے تو غصے میں ہو گئی. تو اب غصہ کیا تھا؟ شیطان کی طرف سے تھا، اور شیطان کی طرف سے ہونے کی وجہ سے اس نے یہ معاملہ کر دیا کہ گھر کا گھر تباہ ہو گیا، اولاد بکھر جاتی ہے، ماں باپ جو ہے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں صرف غصے کی وجہ سے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت انسان غصے میں ہو اس کا توڑ کے بارے میں وہی روایت جیسے میں نبی بتایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کی آگ جب انسان کے اندر شعلہ زن ہو، بھڑکنے لگے، تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہو تو پہلو بدل لے. اس سے فاقہ ہوگا. جب آپ اپنی کنڈیشن پر قابو پانے کے لیے جب آپ کسی اور سمت جاتے ہیں، فوراً وہ چیز آپ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا توڑ عطا کیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ایک اور سے پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے ختم ہوتا ہے جلدی. کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور ختم دیر سے ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں قسم کے انسانوں کے لیے اپنا اپنا بدلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خیر اتارتا ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نہیں سب سے زیادہ بھلائی کہ آتا دیر سے ہے، ختم جلدی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو رشتے تباہی غصوں کی وجہ سے ہیں، اور غصہ اتنا ہے
کہ سالوں ہو جاتے ہیں، نہ بھائی کی شکل دیکھ پاتے ہیں، نہ بہنوں کے رشتے کی قدر کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے ہی میں کیے ہوئے جو وصیتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں کہ میں مر جاؤں تو میری بہن کو آنے نہیں دینا، بہن کہتی ہے میں مر جاؤں تو بھائی کو آنے نہیں دیتا، ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو آگ کر دیا، ہم نے ان کو نکال دیا، وراثت میں سے کوئی حصہ نہ ملے۔ اب یہ سارے وہ غیر شرعی امور ہیں جو غصے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ قطع تعلق ہی کریں، نہ ہی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے والدین کو کہ اپنی وراثت میں سے، اپنے مال میں سے کسی اولاد کے حصے کو خارج کریں۔ اور یہ سارے غیر شرعی کام کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایک عمل کی وجہ سے، وہ ہے غصہ، جس پر انسان قابو نہیں پا سکتا، اور جو اس پہ قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے خلیفہ، اپنے وقت کے بہت بڑے انسان، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شرابی کو حالت نشہ میں بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے اس کو جزر کروں، اس کو تعذیباً اس کو سزا دوں۔ کہتے جب میں نے اس کو پکڑا تو اپنے طرف اس کو پھیرا، اس کا چہرہ تو وہ نشے میں تھا، شراب کی حالت میں تھا، اس کو خبر نہیں تھی کون سامنے کھڑا ہے، امیر المومنین تھے، تو اسی وقت اس نے شراب کے نشے میں چور ہوتے ہوئے آپ کو فوراً گالی بک دی، اور جیسے ہی گالی بکی لوگوں نے سمجھا کہ اب تو خیر نہیں ہے، اب تو یہ پکڑ لیں گے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور جانے لگا۔ تو لوگ حیرت میں آ گئے کہ حضرت آپ امیر المومنین، ایک تو نشے کی حالت، دوسرا جرم یہ کہ آپ کو گالی دی، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے کہ جس وقت میں نے اس کو پکڑا تھا سزا دینی تھی تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن جب اس نے مجھے گالی دی تو اس وقت میرے اندر انا جاگ گئی، گالی مجھے دی تھی، غصہ مجھے آیا، اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے غصے پر نہ عمل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں ہیں، کنیزہ کھانا لے کے آئی، کھانا لائی تو پاؤں پسلا، اندھیرا تھا، نہیں پتہ لگا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارا جو کٹورے کے اندر سالن تھا وہ آپ کے کپڑوں پر آ گیا۔ اس کو معلوم پڑ گیا کہ حضرت غصے میں آئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے تو اس نے فوراً آیت کریمہ پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، جیسے قرآن کی آیت کنیزہ کی خادمہ کی طرف سے سنی، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر کنیزہ نے دوبارہ پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی بھی جاتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ دوسری آیت کا حصہ پڑھا تو حضرت امام جعفر صادق فوراً کہے کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے تیسری آیت پڑھی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تیسری آیت کریمہ پڑھی تو حضرت امام جعفر صادق نے تیسری آیت پر اس کو آزاد کر دیا کہ تجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ کیسے پیارے لوگ تھے۔ اچھا، ایک تو امام جعفر صادق، ان کے تو مقام رتبہ الگ ہے، لیکن ان کی خدمت گزار بھی ایسے ہوتے تھے جو اللہ رسول سے محبت کرتے تھے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی آیتوں کو معنوں کو جاننے والے۔ ظاہر ہے اتنے بڑی بارگاہ میں جو رہنے والا ہوگا تو وہ پھر عام انسان تھوڑی ہوگا، اگرچہ خادم یا غلام ہو لیکن رتبہ بہت بڑا ہوگا، علم بہت بڑا ہوگا، کیونکہ اس نے خانوادہ رسول کے اندر تعلیم و تربیت لی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک تو ہمیں کچھ نہیں آتا، دوسرا ہمارے ہاں خادمہ کام کر رہی ہو تو وہ بھی میری نکمی، اگر نوکر لگے ہو تو اس کو بھی کچھ نہیں آتا ہے، اور پھر ہمارے ہاں ماسی کام کرنے آتی ہو پھر دیکھیں ہم جوتے کی نوک پر اس کو رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی نوکر کام کرنے والا آتا ہو تو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، اس بات سے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ چند عرصے قبل، چند دنوں پہلے، یہی نمازی ہیں، مجھے آگے بتایا ان کے یہاں گھر ایک بچی کام کرنے آتی ہے، ان کے گھر سے پہلے جس کے یہاں کام کرنے جاتی ہے تو دوپہر کے وقت اگر وہ کام کر رہی ہو اور اہل خانہ کا کھانے کا وقت ہو جائے تو یا تو اس کو وہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا اس کو باتھ روم میں بند کر دیتے ہیں کہ کچھ دیر رہو، ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ سوچو اب آپ، وہ کہتی ہے مجھے کبھی کبھی واش روم صاف کر رہی ہوتی ہوں، کھانے کا وقت ہو جائے تو وہیں سے باہر سے کنڈے لگاتی ہوں، کہتی ہے تو باہر اندر ہی رہے، ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ پانی کا گلاس الگ ہے اس کا، کھانے کے برتن الگ ہوتے ہیں اس کے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں ماسیوں کا حال ہے اور یہ ہمارے یہاں نوکروں کا حال ہوتا ہے، جوتوں کی نوک پہ ہم رکھتے ہیں،
اگر کہیں لے کے بھی چلے جائیں اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے تو الگ ان کی حالتیں بتا رہی ہوتی کہ یہ ماسی ہیں، یہ سیٹ لوگ ہیں، نہ اپنے بچوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں، نہ اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں، کسی جگہ لے کے بھی چلے جائیں تو دور دراز وہاں جا کے بیٹھ، ادھر بیٹھ کے کھانا کھا. ایسے تو ہمارے حال ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایک گلاس بھی اگر ٹوٹ جائے ان سے تو پھر دیکھیں آپ ان کا حال کیا کرتے ہیں. گھر کے اندر ماسلوں کی یہ حالتیں ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ٹوٹ جائے. وہ بچہ بتا رہا تھا اسی بچے کی کہانی کہ ایک مرتبہ بھولے سے گھر کا استعمال کرنے والے گلاس کو اس نے پانی پی لیا تھا. جو سیٹھانی تھی اس نے پورا گھر سر کو اٹھا لیا تھا. کہ قریب تھا کہ مجھے مارنے لگتی، وہ تو گھر والے آئے تو بیچ میں بچ گئے اور وہ گلاس اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا. اتنا گھمنڈ پیسے کا، اتنا گھمنڈ آپ کو اپنے بڑے ہونے کا، یہ سب یہیں رہ جائے گا. لیکن جو آپ کے پاس مجبور ہو کے آ رہا ہے، آپ کے گندے کپڑوں سے لے کر گندا گھر اور واش روم تک دھو رہا ہے، اس کی اگر آہ نکل گئی نا تو پل کے اندر زیر سے زبر ہو جاؤ گے. آپ زبر سے زیر ہو جاؤ گے پل کے اندر. بڑے اچھے بزرگ کسی نے بات کہی تھی کہ ہم نے جو ہے نا زیر ہو کے رہنا ہے. اگر زیر ہو کے رہیں گے کیونکہ زبر تھے تو زیر ہو جاؤ، کیونکہ کل کو پیش بھی ہونا ہے. اگر آپ زبر ہے نا تو زیر ہو کے رہو، کیونکہ زیر نیچے ہوتا ہے، حرکت کے نیچے ہوتا ہے، لفظ کے نیچے ہوتا ہے. زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد پیش آتا ہے. تو کہا کہ اپنے زندگی کے اندر اگر زبر ہو تو زیر ہو کے رہو، کیونکہ کل کو پیش بھی ہونا ہے. اور آج جن کو 2 4 5 پیسے کیا مل جاتے ہیں وہ تو پھر سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا ہی، اب کچھ ہے ہی نہیں. اتنی حالاتیں ہماری ہوتی ہیں. دکانوں پہ سیٹ کام، نوکر کام کرتے ہیں، سیٹ کو ساری چیزیں ٹھیک جائیں گے، کچھ ہو جائے تو منہ سے جو مغلظات نکل رہے ہوتے ہیں وہ بیچارہ اتنا ذلیل اس کو کر دیتے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں رو بھی رہا ہوتا ہے. تنخواہ کیا دے دیتے ہیں تو جتا رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں اتنی تجھے تنخواہ دے رہا ہوں، اتنی تجھے تنخواہ دے رہا ہوں. احسان تھوڑی کر رہے ہو. 8 گھنٹے کے جاب کو تم نے 12 گھنٹے کی بنا دیا ہے. تنخواہ 8 گھنٹے کے جاب کے مل رہے ہیں. ساری دنیا میں 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، آپ کے پاس 14 13 گھنٹے کی نوکری کر رہا ہے، نہ کوئی بونس ہے، نہ کوئی اوور ٹائم ہے، وہی تنخواہ. اور کچھ ہو جائے تو غصے کی حالت میں وہ کچھ بول دیتے ہیں کہ اس کا دل کو پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں. آج تو یہ ہماری حالت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ انسان جلد باز ہے. قرآن کہتا ہے جلد باز ہے. یہ دعا بھی کر لیتا ہے تو بد دعا بھی کر دیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو غصے کی حالت میں ہم نے وہ خاموش تو رہا. کیونکہ صبر جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے، انسان کی سب سے بڑی طاقت. میدان کربلا کے اندر صبر جیتا تھا، جبر زیر ہوا تھا، جیتا صبر تھا. تو صبر جو ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. بظاہر کچھ کر نہیں سکتے آپ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی طاقت سے بہت کچھ کر دیتا ہے. انسان کو اپنی زندگی کے اندر بھلائی دیکھنی ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ انسان میں جلد بازی ہے، ہلاکت ہے محض غصے کی وجہ سے. اگر ہماری زندگی میں غصہ نکل جائے نا ہم تقریباً 90% نیک بن جائیں گے، 90% نیک ہو جائیں گے اگر ہم غصے پر قابو کرنے لگے. والدین کے آگے بے باک ہو جاتے، اف ولا تنہرہما. قرآن کہتا ہے کہ ان کے آگے تو آپ نے اف تک نہیں کہنا. ہم غصے کے آگے، ماں باپ کے آگے ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. غصے کے اندر کچھ ذرا سا کام نہ ہو تو اپنے بچوں کی امی کو کھنگال دیتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بچوں کے آگے ان کی ماں کو گالی دے رہا ہوں، ان کی نانی نانا کو گالی دے رہا ہوں، ان کے ماموں کو گالی دے رہا ہوں. نہیں، بس میں ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ صرف غصے کی وجہ سے. ایک کاش ایسا ہو کہ جب ہم اپنے گھر پہ جائیں، دکان پہ آئیں، کاروبار کریں، دفتر میں جائیں، نوکریوں پہ جائیں، غصہ باہر چھوڑ دیں. ایک کاش جس وقت ہم یہ باہر چھوڑ کے جائیں گے نا اندر، جس سے ماں باپ نہیں کہتے گھر پہ طریقہ کار ہے کہ گندی چپلیں باہر رکھنی ہے تاکہ گند گھر میں نہ آئے. ایسے ہی غصہ گند ہے، اس کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں تاکہ آپ کے اخلاق گندا نہ ہو، آپ کا کردار گندا نہ ہو، آپ کی گفتار گندی نہ ہو. اور اگر یہ چیز رہے گی تو ہم بھی پاک صاف، ہمارا معاشرہ بھی پاک صاف. بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں باری اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.